یہ حضرات چکوال سے تشریف لائے ہیں اور صورت مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان کی زمین تھی اور ان کے آباء و اجداد نے پیسے دے کے ان میں سے 5 مرلہ زمین لے لی اور پھر دوبارہ انہوں نے رقم ادا کی اور 5 مرلے کی قیمت دوبارہ کی ادائیگی ہو گئی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے زمین کو بیچا تھا وہ یہ رقم نہیں لے سکتے تھے اور نہ ہی وہ تمہیں رجسٹری کر کے دلوا سکتے تھے۔ اگرچہ قانونی طور پہ تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جنہوں نے بھی کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ قبرستان کی زمین وقف تھی اور وقف کی چیز نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے۔ پہلی غلطی وہاں ہوئی جہاں کچھ لوگوں نے تقاضا کر کے کہ یہ زمین لے لو، یا انہوں نے کہا ہمیں یہ زمین دے دو، اور اس کی جو 5 مرلے کی قیمت تھی وہ ادا کی گئی۔ دوبارہ اگر وہ بکی ہے یا آپ نے خریدی ہے یا کسی نے بھی، تو وہ وقف کی زمین تھی، اور وقف کی زمین اللہ کی ہے، وہ نہ خریدی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اس جگہ کی عوض دوبارہ رقم ادا کر چکے ہیں، 2 بار ہو گئی، تیسری مرتبہ پھر آپ کہتے ہیں کہ 5 مرلہ کی قیمت مسجد، مدرسہ یا کسی جگہ خرید کر ہم دے دینا چاہتے ہیں اور یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے جگہ چھوڑ دی تو یہاں پر کچھ گمراہ لوگ آ جائیں گے، اپنے مقاصد کے لیے وہ اسے استعمال کریں گے، اور جگہ قبرستان سے الگ بھی ہے، درمیان میں پختہ سرکاری سڑک ہے۔ یہ تیسری مرتبہ جو آپ دینا چاہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ قضاء کا ہے، فتوے کا مسئلہ نہیں۔ قاضی ہو اور وہ اس کو حکومت کے ذریعے نافذ کرائے کہ 2 مرتبہ اس زمین کی بیع ہوئی ہے، غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ حالات تھے، اس پیسے کو واپس دلائے اور اسے قبرستان میں داخل کر دے، لیکن اب قضا رہی ہی نہیں اور کوئی قاضی کر بھی نہیں سکتا۔ اس ملک میں جو فیصلوں کے حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، تو یہ جو مجبوریاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ قضا نہیں رہی، دوسری یہ ہے کہ 2 مرتبہ پیسے ادا کر دیے ہیں، اب تیسری مرتبہ کیوں کرنے ہیں؟ وجہ خام خواہ لوگوں کو بوجھ کے تلے ڈالنا ہے۔ اور تیسری بات اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، آپ نے لکھا کہ اس پہ گمراہوں کی جگہ ہو جائے گی اور یہ چیزیں، یہ 3 اور چوتھے، اب پختہ روڈ جو ہے درمیان میں آ گئی اور گورنمنٹ نے بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا وقف کی زمین پہ، تو اب مجبوراً یہی ہے کہ اپنا قبضہ اس پہ قائم رکھیں، نہ دیں گے، اور فساد اور لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور گمراہ لوگوں کو اپنا ٹھکانہ قائم کرنے کی جگہ مل جائے گی۔ تو اس لیے ان مجبوریوں کو، یہ 5 امور جو ہم نے گنوائے ہیں، اس کے مطابق پھر اپنے پاس رکھیں، اور اس جگہ کی قیمت 2 مرتبہ دے چکے ہیں، بس کافی ہو گئی، تیسری مرتبہ چیز کو دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور ایک دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کی مجبوریاں نہیں ہیں کوئی اور، تو اس زمین کو ہے آپ کے قبضے میں، آپ آہستہ آہستہ آپ یا آپ کی آئندہ نسل کہیں گھر اور بنا لے اور وصیت کر دے کہ یہ زمین ہمارے خاندان کا ذاتی قبرستان ہے۔ 2 مرتبہ پیسے ادا کر چکے نا، کہ اب ہم میں سے کسی کا بھی انتقال ہوگا تو اس زمین پہ تدفین ہوگی، اس کی 4 دیواری پھروا لیں اور وہ ذاتی قبرستان کی حیثیت سے اس کو رجسٹرڈ کروا لیں، اور وہاں پر ایک کمرہ اپنا بنا لیں جو قبضے کی علامت تو وہاں کوئی نہ کوئی رہے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ کر لینا چاہیے، چاہے اس میں 50 سال کیوں نہ لگ جائیں، تاکہ اللہ کی جو زمین ہے وہ اس کی طرف چلی جائے، اور ان مجبوریوں کی وجہ سے جو نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ یہ دریافت فرمایا ہے کہ ایک زمین غصب کی ہے
اس کو کرائے پر لے کر وہاں کاروبار شروع کرنا کیسا ہے؟ غصب کی زمین پہ دکانیں بنانا تو آپ کا فعل نہیں ہے نا، اور نہ آپ اس کے مکلف ہیں کہ جا کر اس ساری زمین کا شجرہ کھلوائیں، اور ساری زمین کا شجرہ تو لفظ مناسب نہیں ہے، اس زمین کا پٹواری کیا کہتے ہیں، کھاتا، پٹواری کہتے ہیں نا پورا اس کا کہ کس سے کس طرف کو منتقل ہوئی، وہ عدالتی الفاظ آپ کے ذمہ ضروری تھوڑا ہی ہے، ضروری کیا بالکل ہی نہیں ہے۔ تو غصب شدہ زمین پہ کاروبار کرنا بالکل درست ہے، کیونکہ ہم کسی سے بھی پوچھنے کے پابند نہیں ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ ایک آدمی کو لا کر 1 کروڑ دیتا ہے اور کہتا ہے بزنس کرو، تو اب وہ کیا اس کے پیچھے پڑے کہ 1 کروڑ آیا کہاں سے؟ ڈاکہ مار کے لائے ہو، چوری کی چیزیں فروخت کی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس اس نے دے دیا، آپ نے لے لیا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ مال کی تحقیق کرنا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور آگے کہاں سے آیا، انہوں نے کہا ایسا صحیح اور حلال مال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میسر نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیتے تھے، چاندی دیتے تھے، سونا دیتے تھے، آخر کانوں ہی سے نکال کے لاتے تھے نا، تو کانوں سے جو سونا چاندی لاتے تھے وہ اصل میں تو حکومت کا ہوتا تھا، تو حکومت وقت جو ٹیکس مانگتی تھی وہ لوگ دے کے لاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا کہ بھی ٹیکس ادا کر لیا ہے یا نہیں۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ یہودی ایسے کاروبار کرتے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہے، یہ بات تو سب جانتے تھے کہ یہودیوں کے کاروبار سود پہ مبنی ہے، مختلف غیر شرعی ذرائع سے آتے تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیتے تھے، تو یہ تحقیق تھوڑی ہوتی تھی کہ بھی تمہارا پیسہ کہاں سے آیا اور یہ سالن کیا پکایا ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی تحقیق کی، نہ دریافت فرمایا۔ اس کا حوالہ ہم کئی جگہ دے چکے ہیں۔ اس لیے غصب شدہ زمین پر کسی نے دکانیں بنا لی، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں، کرایہ دیں اپنا کام۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ کوئی چرسی یا ڈاکو گھر سے قیمتی سامان، نقدی وغیرہ لے کے بھاگ کھڑا ہو اور خواتین کی عزت کو بھی اور اس طرح اسے اینٹ یا پستول سے گولی مار کر ہلاک کر دینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھیا، پاکستان میں تو خاص طور پہ جائز ہے۔ یہاں کون پوچھتا ہے کون کس کو مارے نہ مارے اور لوٹ کے لے جائے نہ لے جائے، یہاں کوئی قانون تھوڑا ہی ہے، اس لیے ویسے بھی جائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کے متعلق فرمایا کہ وہ شہید ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئے تو آپ نے ایک سلائی لی اور اس سے کمر پہ کھجلی کر رہے تھے، تو آپ کی نگاہ جب دروازے کی طرف پڑی تو ایک آنکھ آپ کو نظر آئی، دروازے کی درز سے وہ جھانک رہا تھا اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت تیزی سے تشریف لے گئے، دروازہ کھولا اور وہ جو سلائی تھی ہاتھ میں تھی، اور آپ کا غصہ اور انداز دیکھ کے صحابہ رضی اللہ عنہ سہم گئے اور وہ بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کی قسم مجھے مل جاتا تو میں یہ سلائی اس کی آنکھ میں گھسیڑ دیتا۔ یہ حرکت اس نے کی۔ یا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتار رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے تھے، اسے پتہ نہیں چلا یہ بدبخت ایسے کر رہا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی اور فرمایا اللہ کرے تو ایسے ہی ہو جائے۔ پھر ساری زندگی اس کا منہ بھی ٹیڑھا رہا اور پھر تمام عمر وہ ایسے ہی بس ہوتا رہا، راشا طاری ہو گیا تھا اس میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا نا کہ میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا، یہ دلیل ہے اس بات کی
کہ اگر کوئی شخص ایسی حرکتیں کرے، خواتین وغیرہ وغیرہ ان کاموں میں پڑے، تو اس کا مار دینا ہمارے ان حالات میں شرعاً درست ہے۔ ویسے تو ہونا چاہیے کہ عدالت میں جائیں اور عدالت ان چیزوں کا فیصلہ کرے، لیکن ہمارے وقت میں علماء کا فیصلہ کر دینا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں خواتین کی مسجد میں آمد کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ضرورت اور شرائط کیا ہونی چاہیے؟ یہ سوال ہندوستان حیدرآباد سے پوچھا گیا ہے۔ بھیا دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے فقہائے احناف کے فتوے، تو حنفی فقہا نے اصلاً تو اس کی اجازت دی ہے، مکروہ تنزیہی لکھا ہے، اور وہ مکروہ تنزیہی بھی ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس کی وجہ سے خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیا جائے۔ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو غور سے پڑھا جائے تو سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اس لیے کہ مسجدوں میں آنے کی اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ فاسق، بدمعاش، بد کردار لوگ خواتین کو چھیڑیں گے۔ پھر انہوں نے اعتکاف کی اجازت دی ہے، اور بڑا اچھا جملہ اس کے ساتھ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا اس وجہ سے نہیں میں دے رہا اجازت، یا اجازت فقہاء اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ اصلاً عورتوں کا آنا ممنوع ہے، اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ زمانے کے حالات ایسے، تو جب حالات ایسے نہ رہیں اور ہمارے دور میں کسی کی ہمت نہ پڑے کہ مسجد میں آنے والی خواتین کو مسجد ہی میں تنگ کیا جائے معاذ اللہ یا ایسی چیزیں، تو اس کی اجازت دینے کی گنجائش نکلتی ہے۔ فتویٰ تو وہی ہے جو مفتی حضرات دیتے ہیں، عام طور پہ چونکہ منع فرماتے ہیں اس لیے فتوے کی زبان تو وہ ہے، لیکن ہماری ذاتی رائے ہے، اور ہمارا کہیں بس چلے، ہم خود بھی ایک مسجد بنوا رہے ہیں اور اس میں پوری رعایت اس کی کر رہے ہیں کہ خواتین رمضان میں اعتکاف کے لیے مسجد آئیں، بالکل تمام سہولتیں ہم انہیں الگ سے فراہم کریں۔ اعتکاف الگ چیز ہے اور تعلیم الگ چیز ہے۔ تعلیم کے لیے عورتوں کا مسجد میں آنا نہایت ضروری ہے۔ کہاں جائیں گی، کہاں پڑھیں گی، ان کی ساری نسل ان سے وابستہ ہے۔ تو اگر 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے اگر مسجد آتی ہیں تو مکروہ تنزیہی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، عورتوں کی تعلیم کو ترجیح دی جائے گی۔ فتاوی عالمگیری ہے، سرخسی ہے، عینی ہے رحمہ اللہ، یہ سب کے سب حضرات جو کراہت، عینی نے کراہت پہ بحث بھی کی ہے، اور بسا اوقات حنفیہ ہی اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں، لیکن ہمارے وقت کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ویسے تو پورے جہان میں عورتوں پہ کوئی پابندی نہیں، ایک یہ تعلیم ہی ایسی چیز ہے جس پہ پابندی لگانی۔ تو ذاتی رائے یہ ہے کہ عورتوں کو اعتکاف کے لیے بھی، عورتوں کو تعلیم کے لیے بھی مسجد کی اجازت ہونی چاہیے۔ اسی طرح 5 وقتہ نماز میں بھی اگر خواتین آئیں تو اس پہ بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ آئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، ان کے بچوں کی تربیت ہو، انہیں بھی خدا کا دین کچھ پتہ چلے، اور نماز میں پابندی یہ سب چیزیں ہوں۔ یہ ہماری ذاتی رائے ہے، ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ عملاً اور قولاً دونوں طرح ہمیں اس سے رجوع کی توفیق بخشے، اور اگر یہ رائے صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھنے والوں کو، جواب دینے والے سب کو اپنی عنایات و برکات سے سرفراز فرمائے۔ جی حرمین شریفین میں تو ان کے لیے فقہ حنبلی میں بھی اجازت ہے۔ ہمارے ہاں فقہ حنفی میں چونکہ اس معاملے میں بہت سے فقہا نے دوسری آراء بھی لکھی ہیں، اس لیے اس کی تشریح کرنی پڑی۔ سوال تو جو آپ نے، جس نے بھی تحریر فرمایا ہے، تو بھائی اس کا تقاضا یہ کہ ہم کم سے کم بھی 2 گھنٹے اس پہ بات کریں، لیکن معلوم نہیں اب زندگی میں کبھی وقت ملے یا نہ ملے۔ سوال آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہندوستان میں شیعت کیسے پھیلی ہے، تو یہ ایک سوال، لیکن ایک پوری کتاب اس پہ لکھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں شیعت کیسے پھیلی۔ بر صغیر میں اہل تشیع کے پھیلنے کی اصل وجہ ایران کا انقلاب تھا۔
اور انقلاب خون کے بغیر کہیں آ جائے ایسے نہیں ہوتا۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا، خون نہیں تھا۔ پھر بعد میں بھی اسلامی تاریخ میں ایسے انقلاب ہمیں ملتے ہیں جن میں خون نہیں بہایا گیا۔ قریب کے زمانے میں تعصب سے ہٹ کے گاندھی جی کی جو جدوجہد تھی وہ تھی بغیر خون کے اور عدم تشدد پر مبنی۔ اسی طرح جن علاقوں میں پاکستان بنا ہے، یہاں پہ خان عبدالغفار خان تھے جو عدم تشدد کے بھی قائل تھے اور حالات کو بدلنا چاہتے تھے، اور انہیں بہت سے اسکول بھی بنائے۔ رہ گئی اب یہ بات کہ ہندوستان میں شیعت کیسے پھیلی، تو اصل اس کی جڑ وہ انقلاب ہے جو ایران میں آیا۔ جب انقلاب آیا کرتا ہے تو انقلاب پہلے تو اپنے ہی بچوں کو کھایا کرتا ہے۔ انقلابی لیڈر خود ایک دوسرے کے ہاتھوں سے ہی مارے جاتے، اختلاف ہوتا ہے اور تربیت نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ کہ وہ عدم تربیت کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، پھر طاقت کا نشہ، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جیسے فرانس کے انقلاب میں ہوا تھا اور وہاں یہ صورتحال پیش آئی تھی۔ ہمارے بچے جو انقلاب کے داعی بنتے ہیں اور چاہتے ہیں، انہیں ضرور یہ چاہیے کہ فرینچ ریولوشن کو پڑھیں، اور انہیں اس میں سے بھی وہ حصہ جہاں فرانس نے آزادی میں امریکہ کی مدد کی تھی اور برطانیہ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، ان ساری چیزوں کو انہیں پڑھنا چاہیے، روسو کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں سے بھی کارل مارکس، اس کے رفقا اینگلز وغیرہ ان کو پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ انقلاب سامنے آئے کہ کیسے ہوتا ہے۔ جو بھی ان کے قائدین ہیں، اگر اتنا ہی انقلاب کا شوق ہے نا، تو پھر محمد بن عبد الوہاب کا انقلاب 18ویں صدی کا اور ایرانی انقلاب یہ نہیں جو اب آیا، یہ تو خیر بعد کی بات ہے۔ اصل انقلاب جو آیا تھا، انہوں نے کس طرح اہل السنہ کو قتل کیا ایران میں، اور وہابیزم نے کس طرح اہل السنہ کو قتل کیا مدینہ منورہ میں، حرمین شریفین میں، ہر جگہ، اور کس طرح خزانے انہوں نے لوٹے۔ اب محمد بن سلمان ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے، اور وہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ کیا کیا لوٹ مار مچی تھی۔ ان انقلابات کا اثر پڑا۔ انقلاب کا اثر یہ پڑا کہ ایرانی انقلاب کی وجہ سے ہندوستان ہاتھ سے جاتا رہتا۔ بڑے بڑے علماء کرام نے ہجرت کی۔ اہل تشیع کے علماء اس وقت کے بہت پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اللہ کو جان دینی ہے، خام خواہ کسی پہ تہمت نہیں دھرنی چاہیے، خدا ان کا بھی ہے اور ہمارا بھی۔ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے ہجرت کی بالکل ایسے ہی جیسے اسپین کا انقلاب جب آیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتی رہی، تو اسپین کے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے ہجرت کی اکبر بادشاہ کے دربار میں، اور اکبر بادشاہ نے انہیں بھی رکھا اور عیسائیوں کو بھی رکھا۔ تو انقلابات میں اہل علم چلے جاتے ہیں، جیسے آئنسٹائن۔ اسرائیل جب بنا ہے یہ چیزیں ہوئی ہیں، جرمنی میں جب ہوا ہے سب کچھ، تو آئنسٹائن امریکہ چلا گیا تھا۔ اسی لیے آئنسٹائن کو انہوں نے پیشکش کی کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ بن جائے، انہوں نے انکار کر دیا۔ عبدالکلام کو انہوں نے ادھر بنا دیا، ہم نے جیل میں ڈال دیا۔ ہر ایک قوم کے اپنے اپنے رسوم اور طریقے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوا، وہ انقلاب میں علماء بھاگے، ہجرت کی انہوں نے اور آئے انڈیا۔ ہندوستان میں انہیں فضا سازگار ملی، کیونکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھے لکھے آدمی، اس کے علم کا اور اس کے نظام کا گرفت میں رکھنا یہ اسی شخص کا حصہ تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت خود دے دی تھی کہ اہل علم آپس میں مباحثے کریں، اور اورنگزیب عوام پر اتنی نظر رکھتا تھا کہ باوجود اس کے کہ خود مجددی تھا، حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام خط لکھا کہ میں اس رمضان میں روحانیت کے اور منازل بھی طے کرنا چاہتا ہوں، حضرت میرا پیر و مرشد کوئی بھیجے، تو حضرت اپنے صاحبزادے کو بھیجا تھا، اور انہوں نے والد محترم کو خط لکھا کہ حضرت اس مرتبہ وہ آئے ہیں، اور سحری تک ان سے تصوف اور روحانیت پہ گفتگو ہوتی رہی۔ آج کل فلاں مراقبہ فلاں مراقبہ فلاں مراقبہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کر رہے ہیں۔ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی
محبت کا بھی اظہار فرمایا۔ باوجود اتنے پکے نقش بندی مجددی ہونے کے اورنگزیب نے حکم جاری کیا کہ جونپور میں کسی کے گھر سے اگر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات نکلے اسے سخت سزا دی جائے گی، کہ ہندوستانی علماء وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی مباحث شروع کر رہے تھے۔ اورنگزیب جانتے تھے کہ اس سے مذہب میں خلل پڑے گا، منع کر دیا۔ اور برنیئر نے جو اپنا سفر نامہ لکھا ہے، یہ فرینچ کمال کی چیز لکھی ہے۔ مولانا ناظر حسن گیلانی نے کہا یہ بچوں آپ کے لیے معلومات عرض کر رہے ہیں دونوں طرف کی، کہ ممکن ہے تم میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہو، ورنہ آپ کون پڑھتا ہے۔ برنیئر جو تھا اس نے اپنا سفر نامہ لکھا ہے، مولانا ناظر حسن گیلانی نے تو اسے جعلی قرار دیا، لیکن حقیقت میں وہ ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کھل کے باتیں کی، اپنے اساتذہ سے کہا کہ آپ ہمیں منطق اور فلسفے قدیم زمانے کے پڑھاتے رہے، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں ہندوستان کو سنبھالنے کے لیے شہزادوں میں سے ایک شہزادہ ہوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ایران کیا ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ فرانس کیا ہے، آپ مجھے یہی بس بتاتے رہے کہ کافر بادشاہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، مجھے کیوں نہیں پتہ چلا، کیوں نہیں بتایا؟ اورنگزیب نے بھانپ لیا کہ شیعت جو ادھر آ رہی ہے گولکنڈہ پورا شیعہ ہو گیا، بیجاپور شیعہ ہو گیا، دہلی پہ شیعہ کے اثرات پڑنے لگے اور ہر گھر میں 10 آدمیوں میں سے ایک شیعہ ہو گیا۔ احمد آباد ان کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ اورنگزیب گئے گولکنڈہ اور 25 سال انہوں نے لگائے وہاں، جنگیں ہوئیں شدید تاکہ وہ ہندوستان کو کسی طرح سے شیعت کی گود سے نکالے، لیکن حد یہ تھی شیعت کی کہ اورنگزیب کے اپنے بیٹے شیعہ ہو گئے۔ یہ جو پہلی اینٹ پڑی ہے ہمارے ہاں اہل تشیع کے پھیلاؤ کی، اس میں سے یہ تھا کہ بہادر شاہ جو پہلے بیٹے تھے، اورنگزیب نے بڑی حکمت سے کام لیا، اپنی سلطنت کو خود ہی 4 حصوں میں بانٹ کے انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے مغلوں تمہاری رگوں میں بغاوت ہے اور حکمرانی کی خواہش ہے، بچوں میں 4 حصوں میں کر رہا ہوں، چاروں بھائی گورنر اپنے اپنے علاقوں کے رہو، لڑنا نہیں ہے، بغاوت نہیں کرنی۔ 4 سلطنتیں تقسیم ہو گئیں۔ دہلی اور یہ جو ساری سلطنت تھی یہ آئی تھی بہادر شاہ اول کے ہاتھ جو ان کے بیٹے تھے، اور بہادر شاہ اول جو تھے انہوں نے آتے ہی انہوں نے کہا کہ میں نے عقیدے کا مطالعہ کیا ہے اور آج سے میں شیعہ ہو رہا ہوں، اور انہوں نے اہل سنہ کے عقائد کو چھوڑ دیا اور شیعہ ہو گئے بہت پکے۔ سیر المتاخرین ایک کتاب ہے فارسی میں، 1950 میں 1940 میں یہ پنجاب یونیورسٹی وغیرہ کے کورس میں شامل تھی، اب تو دیکھنے کو بھی نہیں ملتی۔ فارسی سے کاٹ دینا یہ 1000 سال کے علوم سے کاٹ دینا تھا، اور کامیاب رہے ہیں۔ اور اس نے کیا کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، پھر مغلوں کی بجائے اپنے نام کے ساتھ سید بہادر شاہ لکھنے لگا کہ میں سید بھی ہو گیا ہوں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا احمق تھا۔ حالانکہ مذہب کی تبدیلی سے نسب کی تبدیلی کون سا ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے آپ کو سید بھی کہلوانا شروع کیا، اور 1709 میں اس نے شیعت کا 1707 میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، 1709 میں شیعت کا پہلا قدم پڑا، اور اس کا وزیر تھا منعم، وہ بھی اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جب شیعت ہی ہے تو ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے جو بھی پڑھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس میں حکمرانی کے طور پہ جاری کرائیے کہ آئندہ یہ پڑھا جائے گا کہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا جائے گا اور کہا جائے گا علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ۔ یہ الفاظ بڑھا دیے گئے اور پورے بر صغیر میں یہ خطبہ شروع ہو گیا۔ اہل علم سمجھے گئے کہ اب سنیوں کی خیر نہیں ہے اور اہل تشیع غالب آ جائیں گے، تو احمد آباد گجرات میں پہلا واقعہ ہوا، اس نے انکار کر دیا۔
اس نے کہا شیعت اپنی جگہ پہ، جو ان کا مسلک اور عقیدہ ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ نتیجہ یہ کہ برسر عام کھڑے کر کے گردن اڑاتی۔ یہ بہادر شاہ اول جو تھا، پھر یہ گیا ہے احمد آباد میں قتل کے بعد لاہور آیا تو مولانا یار محمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس نے کہا تمہارے بڑے علماء میں بڑا نام سنا ہے، بلاؤ انہیں، میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ خود بہادر شاہ اول نے مناظرہ کیا کہ کون حق پہ ہے، اور یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے اس کے ساتھ مناظرہ جب ہوا تو وہ ہار گیا۔ اب اس نے آخری جملہ کہا، اس نے کہا تم علم میں اگرچہ مجھ سے اچھے ثابت ہوئے ہو، لیکن تم بادشاہوں کے غضب سے نہیں ڈرتے۔ بڑا مقام ہے، کوئی ایسے بادشاہوں کے سامنے بول پڑے جو واقعی ہاتھی کے پاؤں تلے مروا دیتے تھے۔ اس نے کہا صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 4 چیزیں زندگی میں اللہ سے مانگی تھی۔ ایک یہ مانگا تھا کہ پروردگار عالم میں علم حاصل کر لوں تو علم تم نے دیکھ لیا جو بھی اللہ نے دیا۔ ایک یہ مانگا تھا کہ قرآن کریم یاد ہو جائے تو قرآن آپ کے والد اورنگزیب کی اس مسجد میں سناتا ہوں، بادشاہی مسجد لاہور۔ تیسری چیز اللہ سے حج مانگی تھی، ہو گیا۔ چوتھی چیز شہادت مانگی تھی، اور خدا نے چاہا تو آج ہی پوری ہو جائے۔ اس نے کہا جمعے کا خطبہ دو، اور خطبے میں علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ یہ کہنا ہے۔ اٹھ کے چلے گئے اور جمعے کا خطبہ ٹھیک وہی پڑھا جو اہل سنہ کے یہاں رائج تھا۔ اس نے انتظار ہی نہیں کیا۔ اب 2 روایتیں آگے، بعض مورخین کہتے ہیں کہ بادشاہی مسجد کے سامنے سے اسے قتل کروا دیا، بعض کہتے ہیں کہ یار محمد لاہوری کے پیچھے چونکہ افغان تھے بہت زیادہ ان کے ماننے والے، اس لیے یہ بہادر شاہ اول سے قتل نہیں کرا سکا، مگر اس نے انہیں غائب کرا دیا تھا۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا، یہ جو تھے نا ذکاء اللہ دہلوی، انہوں نے 11-12 جلدوں میں ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس طرح سے شیعت کا وجود بر صغیر میں آیا، پھر وہ پھیلے، پھر بہت زیادہ ہو گئے، پھر خدا کے دین کی جو پابندیاں تھیں انہیں اتارنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے یہ نعرہ ان کے نام کا دیا، اور انہوں نے کہا علی کل سے افضل ہے۔ یہ خیر نعرہ ان کا تھا، لیکن آیا تھا اصل میں عراق سے، کیونکہ اہل تشیع کے ہاں اب بھی یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں، اللہ، علی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب عام طور پہ کہتے نہیں ہیں، اب کہتے ہیں اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی۔ یہ ان کے عقیدے میں داخل ہے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ کیا اور ابراہیم کیا، عیسیٰ کیا اور نوح کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ کسی شیعہ سے پوچھو تو کہہ دیتا ہے، نہ پوچھو تو اصل میں عقیدہ اس کا یہی ہے کہ اللہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے۔ شیعت آپ نے پوچھا ہے یہاں سے پھر آپ تاریخ کو پڑھنا شروع کریں، پھر آپ لاہور کو پڑھیں، ٹھٹھا کو پڑھیں۔ ٹھٹھا میں جو مظالم ہوئے سندھ میں، یہ تالپور جو ہے نا خاندان، میر علی احمد تالپور وغیرہ، یہ تالپور جو تھے یہ شیعت انہوں نے قبول کر لی تھی۔ وہاں سے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے، جان ان کی خطرے میں آ گئی تھی۔ شیعت اس طرح پھیلی ہے، لیکن دعا کیجئے کبھی 2-4 گھنٹے فراغت کے ہوں تو ہم پھر اس پہ روشنی ڈالیں، بات کریں کہ ہندوستان میں شیعت کا شیوع کیسے ہوا۔ ایک سوال یہ فرمایا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی مسلک میں ناصر الدین البانی کو ناقابل اعتبار کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ناصر الدین البانی بھئی حدیث کے ایک استاد تھے، محدث تھے، احادیث پہ انہوں نے بحث کی ہے، الحمدللہ انہوں نے اس علم میں اپنی زندگی کھپائی ہے، شاہ فیصل ایوارڈ انہیں ملا ہے، اپنی جگہ پہ ان کا اپنا مقام ہے۔ دیوبند کیا اور بریلی کیا؟ بریلوی تو اس لیے کہ وہ وہابی تھے اور یہ بریلوی حضرات، ان کو ظاہر ہے کہ اختلاف ہے۔ جہاں تک دیوبندی حضرات کا ہم نے اپنے اساتذہ کو جو دیکھا اور سنا ہے، ان کی اپنی بھی علمی تحقیقات ہیں، ان کی بھی علمی تحقیق ہے۔ حضرت اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اعظم گڑھ کے ہندوستان کے اتنے بڑے آدمی تھے کہ مدینہ منورہ کے مشائخ ان سے سند لینے حدیث کی ہندوستان آتے تھے۔ حضرت کی اپنی تحقیق ہے، تو اہل علم کی تحقیقات آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، کوئی کسی کو کوئی کسی کو، کوئی اس میں ایسی بات نہیں۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ جب کتاب و سنت مسلمان کی مکمل ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہیں تو دوسرے علوم ادب، تاریخ، عمرانیات، شاعری پڑھنا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ بیٹے یہ کتاب و سنت سمجھ کیسے آئے گی اگر تاریخ نہیں پڑھی؟ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لیں۔ اب جو تاریخ نہیں پڑھا ہوا وہ اس حدیث کو پڑھ کے بس فارغ ہو گیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے بات کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے تشریف لے گئی تھی، اور ان کا جو شوہر تھا حبشہ پہنچ کے تنصرہ عیسائی ہو گیا تھا۔ جب وہ عیسائی ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو نجاشی نے لکھا، نجاشی نے کہا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو خاتون بیوہ ہو گئی ہیں میں چاہتا ہوں آپ کی شادی اس سے کر دوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن امیہ غمری کو بھیجا تھا اپنا وکیل بنا کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح وکالت کے ذریعے ہوئے، اسی لیے اہل تشیع جو وکیل بناتے ہیں اس کی اصل ہمارے ہاں بھی ہے۔ کسی کے بھی خلاف فتویٰ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی اور ان کی کتابوں کو بھی پڑھا ہوا۔ وہ جو وکیل بناتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبشہ کا وکالتی کے ذریعے سے تو ہوا تھا۔ یہ جو ٹکیا رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ٹکیا رکھتے ہیں نا شیعہ حضرات اور مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ وہ درمیان میں قالین وغیرہ نمدہ جو کچھ ہوتا تھا اٹھوا دیتے تھے، کہتے تھے پیشانی مٹی پہ لگنی چاہیے، اصل اللہ کی بندگی یہ ہے، وہ اسی کو کہتے تھے۔ ایک جگہ خاتون تھی، انہیں منع فرما دیا تو فرمایا پیشانی کو مٹی میں لگاؤ، اللہ کی بندگی یہ ہے۔ اہل تشیع کے یہاں بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں اصل مٹی پہ سر کو رکھو۔ تو اپنوں کو بھی پڑھنا چاہیے، دوسروں کو بھی، تاکہ آدمی فتویٰ اور اس چیزوں میں پڑھے نا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے پاؤں پھیلانے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نکاح وکالت کے ذریعے سے ہوا تھا۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت کی وہاں سے اور تشریف آوری ہوئی مدینہ منورہ میں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کب کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے تمنا کا اظہار کیا میری بیٹی سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں۔ تو تاریخ نہیں پڑھیں گے تو حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ اگر آپ شاعری نہیں پڑھیں گے تو حدیث کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ قرآن کریم کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ جب شاعری آتی ہوگی، زبان پہ قدرت ہوگی آپ کو، تو پتہ چلے گا نا کہ اس کا اصل ترجمہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک مثال بھی اس کی دے دیں، اللہ نے کہا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور نجم ستارہ اور شجر درخت دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب تفسیر پڑھا رہے تھے تو بہت حیرت ہوئی کہ ستارہ کہاں اور پیڑ کہاں، دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرما دیا؟ بہت تلاش کیا، آخر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کمال کی ہوئی۔ نجم کہتے ہیں اس کو، ستارہ ہوتا ہے نا، اس کا آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، معلق ہوتا ہے، تو نجم کہتے ہیں اس وجود کو جس کی اصل پتہ نہ چلے۔ اور شجر کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے بیل۔ بیل جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ایسی بیلیں بھی ہوتی ہیں جن کی اصل کچھ نہیں ہوتی ہے اور درختوں پہ لپٹتی چلی جاتی ہیں، تو حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ بیل اور درخت
دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر سمجھ میں آیا کہ نجم کا ترجمہ کیا ہے، پھر عربی کی لغات دیکھی تو پتہ چلا عرب جو ہیں نجم بیل کو بھی کہتے تھے، نجم چاند ستارے کو بھی کہتے تھے۔ آپ کو اکثر جگہ نجم ستارے کا ترجمہ مل جائے گا۔ صحیح حقیقت ہے کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے ہیں، تو بچے یہ علوم نہ پڑھے ہوئے ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اردو میں ایک کسی بھی زبان میں ترجمہ نہ کر سکیں، نہ پڑھ سکیں؟ بہت ٹھوس علم چاہیے۔ عمرانیات نہ پڑھی ہوئی ہوں تو پتہ کیسے چلے گا کہ مسلم سوسائٹی کے قیام میں کون سے اسباب اور کون سے وسائل چاہیے ہوتے ہیں؟ عمرانیات نہ پڑھی ہوئی ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اگر خدا کے لیے کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں ہر اس سوسائٹی سے دور رہنا ہے جس سوسائٹی کے قائدین بوسنیا میں کرتے رہے، سارے کام افغانستان کی جنگ میں رہے، فلاں جگہ رہے، جب ہر طرف سے مار پڑی اور پٹ چکے، اب آ کے دین میں گھس گئے کہ دین یہ ہے اور دین وہ ہے۔ یار تم نے پڑھا تک نہیں ہے، تمہاری کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تم کدھر امت کو لے جا رہے ہو؟ اور دین سیاست کے لیے استعمال کرنا، جب آپ نے پڑھا ہوا ہوگا تو پھر اس جھانسے میں نہیں آئیں گے کہ کون سی انٹیلیجنس کی ایجنسی کس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اصل دین کیا ہے، اور یہ سب گورنمنٹ کی چیزیں ہیں، جو چاہیں سو کریں۔